بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے سالکون کی پہلی نظم پڑھی تھی، پہلی نظم حمد پڑھی تھی جو مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی تھی، اور اس کے 3 اشعار ہم کل پڑھ چکے تھے۔ بقیہ 4 اشعار جو ہیں آج پڑھتے ہیں ہم، اور آج ہم چوتھا شعر پڑھتے ہیں۔ سراپا مسیت میں ہوں، سراپا مسیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا پوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ یہ چوتھے شعر میں دیکھتے ہیں کہ شاعر نے نبی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی کن خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ بیٹا اگر دیکھا جائے تو وہ ذات منبع خصوصیات ہے، کہ یعنی خصوصیات جو ہیں، یعنی اس ذات میں خصوصیات ہی خصوصیات پائی جاتی ہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اور اب اس شعر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں یعنی کہ بہت زیادہ صفات پائی جاتی ہیں، یعنی جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اگر کسی ایک صفت کے بارے میں اگر انسان ساری زندگی لگا رہے صرف اس کی خوبیاں ڈھونڈنے کے لیے، یعنی ایک صفت کی خوبیوں کو پانے کے لیے، تو پھر بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی خوبیوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ احاطہ کیسے انسان کر سکتا ہے کہ انسان تو خود جو اس کا ذہن ہے، اس کی عقل ہے، وہ گھیری ہوئی ہے، جبکہ جو لامحدود ذات ہے، یعنی جس کا نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، لا حق و لا مقام پر جو ذات جلوہ فروز ہے، اس کی خوبیاں اور اس کی خصوصیات کا انسان احاطہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کا شاعر نے خصوصیات کو یا یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں شاعر نے کس طرح دیکھے اور کیسے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں مکمل کا مکمل گناہوں میں ڈوبا ہوں۔ مسیت کا مطلب ہوتا ہے، یہ سراپا کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، مسیت کہتے ہیں گناہ، یعنی میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہوں، یعنی میں گناہوں میں گھرا ہوا ہوں۔ سراپا مغفرت وہ ہے، اور وہ ذات کیا ہے؟ مکمل معاف فرمانے والی ہے۔ خطا پوشی روش میری، یعنی غلطی پہ غلطی کرنا یہ میری عادت ہے، خطا پوشی ہے کام اس کا، اور وہ ان غلطیوں پر پردہ پوشی کرنے والی ذات ہے۔ بیٹا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ہم مانتے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ اشرف المخلوقات انسان کو جو بنایا ہے تو وہ کس مقام پر اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ اس کائنات میں ہمیں ایسے انسان بھی دکھائی دیتے ہیں جن کے کہہ لیں کہ اعمال کو دیکھ کر، ان کے گناہوں کو دیکھ کر حیوان بھی شرما جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ انسان جو ہے بیٹا، انسان کی جو ایک کہہ لیں کہ بناوٹ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ پیدائش جو ہے، اس میں ایک غلطی کا عنصر رکھا گیا ہے۔ انسان قدم قدم پر غلطیاں کر جاتا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن اگر انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پھر انسان بہانے نہیں تراشتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر جھکا دیتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو وہ ذات معاف فرمانے والی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر یعنی ویسے تو یہ ہے کہ نیکی جو ہوتی ہے تو وہ ارادہ کرنے کے، جیسے ہی انسان ارادہ کرتا ہے نیکی کا، تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان اور پھر جب کوئی انسان نیکی کر لیتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے 10 نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ غلطی فوراً نہیں لکھ دی جاتی ہے، فرشتے فوراً نہیں لکھتے ہیں، بلکہ کچھ لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس غلطی کو نہ لکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی لمحے یہ بندہ مجھ سے توبہ کر لے تو میں اس بندے کو معاف فرما دوں گا۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے انسان کو معاف فرمانے والی ہے۔ بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہے تو معاف فرما دے، لیکن انسان کو پھر اپنی ان غلطیوں پر پچھتانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو غلطی کرتا ہے، کسی دانا نے بیان فرمایا ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ جو غلطی کرتا ہے وہ انسان ہے، غلطی کر کے جو اتراتا ہے وہ شیطان ہے، اور غلطی کر کے جو پچھتاتا ہے وہ ولی ہے۔ یعنی جس بندے کو پچھتاوا لگ جاتا ہے غلطی کا کہ یہ تو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ شاعر نے
جو ایک بہت بڑی بات بیان کی ہے کہ میں کیا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ بیٹا انسان بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر اس گناہ کو کر لیتا ہے، تو پھر اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے، بزرگ بیان کرتے ہیں کہ جب تک انسان میں ہمت اور طاقت ہے غلطی کرنے کی، تب تک وہ غلطی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور پھر اللہ کے حضور وہ معافی طلب کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ بیٹا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی غلطی پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کہہ لیں کہ اس کی خطا پر پردہ پوشی فرمانے والے ہیں، اس پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ بیٹا یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے غلطی کر لیتا ہے، لیکن غلطی پر انسان کو پھر اترانا نہیں چاہیے بلکہ پچھتانا چاہیے، اللہ کے حضور پر سجدہ ریز ہونا چاہیے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو راضی کرنا چاہیے۔ لیکن انسان غافل ہے، ایک مدت تک اس کی عقل پر پردہ پڑا رہتا ہے اور اسے خیال نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے دنیا کے ذاتی فائدے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے ایک بہت بڑا یعنی اپنی آخرت کا نقصان کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو یعنی دنیاوی فائدے کے لیے اسے اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک عارضی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اور یہ مختصر سے لمحے کے لیے ہم اس کائنات میں آئے ہیں، کوئی بہت لمبی زندگی نہیں لے کے آئے، اور اصل ہماری زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ تو اگر تو انسان مطلب اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھتا ہے تو پھر وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، کہہ لیں کہ اتنی وسیع ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری امت کا سب سے جو گنہگار بندہ ہے وہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ کہ صبح سویرے جو تیرے شہر سے سب سے پہلے بندہ باہر نکلے گا تو وہ بندہ جو ہے تیری امت کا سب سے گنہگار بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دور پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے مطلب اس شہر کا دروازہ نظر آتا ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ شہر سے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے میری امت کا سب سے گناہگار بندہ ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اب مجھے جو ہے نا میری امت کا سب سے نیکوکار بندہ دکھلا دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ جو تیرے شہر میں سب سے آخر میں داخل ہوگا بندہ وہ تیری امت کا سب سے نیکوکار بندہ ہوگا۔ تو شام کو پھر آپ اسی پہاڑ پر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور پھر شام کو وہی بندہ جو اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے سب سے آخر میں شہر میں داخل ہوتا ہے، اور آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ میری امت کا سب سے نیکوکار بندہ ہے۔ اور پھر آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ جیسے ہی یہ صبح شہر سے باہر آ رہا تھا اپنے اس چھوٹے سے بیٹے کے لیے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی بچے کی اس پہاڑ پر نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے، تو وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہیں، ان پہاڑوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں بیٹا ان پہاڑوں سے بڑی جو ذات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیسے، اور اس کی رحمت ان پہاڑوں سے بھی بڑی ہے۔ تو یعنی جیسے ہی بچہ وہ مطلب اپنے والد سے سوال پوچھتا ہے نا کہ یہ پہاڑ جو اتنے بڑے ہیں ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، تو اس کے والد صاحب اسے کہتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا میرے جو گناہ ہیں وہ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ بندہ جو ہے اسی طرح جا رہا ہوتا ہے، اس کا بیٹا سوال کرتا ہے کہ ابا جان آپ کے گناہوں سے بھی کوئی بڑی ذات ہے، بڑی کوئی چیز ہے؟ تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
اور پھر وہ کہتا ہے ہاں بیٹا میرے رب کی رحمت جو ہے وہ میرے گناہوں سے بھی بہت بڑی، اس کی تو کہہ لیں کہ وسعت کا کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی کہہ لیں کہ کنارہ ہی نہیں ہے، کہ وہ اتنی بڑی ہے جس کو ماپا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس طرح جب وہ جواب دیتا ہے اور آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اس کی یہ کہہ لیں کہ کیفیت جو تھی، یہ جو حالت تھی، یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو بات تھی بڑی پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اسے معاف فرما دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا سب سے نیک بندہ بنا دیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ اپنے دنیا میں آ کر دنیا کی زندگی میں کھو جاتا ہے، اسے پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر یعنی کہ کس طرف لگ گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر انسان کو اپنی آخرت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جائے اور صرف اپنی یعنی دنیا کی زندگی کو مد نظر رکھے۔ جب انسان صرف اپنی دنیا کی زندگی کو مد نظر رکھے گا تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا نا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف سچی اور پرخلوص توبہ کے ساتھ پلٹو۔ تو لہٰذا بیٹا انسان کو یعنی میں مانتا ہوں کہ انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں پر بہت بڑا ایک احسان کیا ہے کہ ایک توبہ کا در ہر وقت جو کھلا ہوا ہے اس کی طرف بھی ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی یہ اگر دیکھا جائے نا تو اگر انسان کے پاس اگر توبہ کا موقع نہ ہوتا تو پھر شاید ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پھر انبیاء کرام ہیں شاید وہی پھر بخشے جاتے، کیونکہ انسان تو پھر نہ بخشے جاتے، کیونکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی ہیں۔ تو باقی جو مطلب ان انبیاء کرام کی جو امتیں ہیں تو وہ تو پھر قدم قدم پر غلطیاں کر لیتی ہیں، لیکن ان انبیاء کرام نے آ کر پھر انسان کو ایک توبہ کا رستہ بھی دکھایا ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسے نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے بیٹا اس کے حوالہ جات جو ہیں وہ یہ لکھ لیں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے۔ ایک اور شعر لکھیں، اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تیسرا شعر ہے چوتھے شعر کے حوالے میں کہ پردہ میری خطا پہ ڈالا ہے پیار کا، پردہ میری خطاؤں پہ ڈالا ہے پیار کا، پردہ میری خطاؤں پہ ڈالا ہے پیار کا، مجھ پہ بڑا کرم ہے میرے پردہ دار کا۔ تو یہ اس کے 3 شعری حوالہ جات تھے جو ہم نے آپ کو بول دیے ہیں۔ آگے ہم مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد کا 5واں شعر پڑھتے ہیں۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ بیٹا اس شعر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور خوبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے تو وہ منبع خوبیاں ہیں، یعنی خوبیاں ہی خوبیاں اس ذات میں ہیں، یعنی یہاں پہ ایک اور صفت کا ذکر کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری افتادگی یعنی انکساری عاجزی، یہاں پہ جو معنی لیے گئے ہیں وہ بے کسی کے معنی لیے گئے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل تھا، بخشش تھی، عطا تھی مجھے جو میری بے کسی تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ یعنی میں تو گناہوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر میں نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ بیٹا اگر اس کائنات میں کامیابی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ جڑا رہنا چاہیے۔ میں مانتا ہوں، میں نے جیسے پہلے بھی شعر میں کہا تھا کہ انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، یعنی یہ بے بس ہے انسان۔ بعض اوقات انسان اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، انسان جانتا بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس گناہ کو جب کرتا ہے تو انسان
مطلب جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے کہ یہ میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، اب اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ ایک ہی صورت میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاؤں اور معافی مانگ لوں۔ بیٹا یہ جو میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے نا کہ یہ جو مغفرت والا ایک اللہ تعالیٰ نے یا بخشش والا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمارے لیے موقع عطا فرمایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسانوں پر بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ میں نے جیسے کہا نا کہ اگر یہ موقع انسان کو نہ عطا کیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ ہے کہ کائنات میں کوئی انسان بچ پاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، کہ میں کیا تھا کہ بس ختم ہونے والا تھا، گرنے والا تھا، یعنی میں تو ڈوب رہا تھا، لیکن مجھے سہارا اس کی رحمت نے دیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اور جو کوئی خدا پر توکل کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اگر انسان اپنا پورا کا پورا اعتقاد اس بات پر کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسے اپنی بخشش اور رحمت کے سہارے بخشنے والی ہے، اسے معاف فرمانے والی ہے، تو وہ ذات ہر صورت میں انسانوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ذات انسانوں کو معاف نہ فرمائے۔ تو لہٰذا انسان کو اس کی رحمت پر کہنے کے اعتماد کرنا چاہیے اور اس ذات سے ہی معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اس ذات کے علاوہ اور کوئی ذات معاف فرمانے والی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ انسان جو ہے وہ بے بس ہے، بہت زیادہ، یعنی جب دنیا میں آتا ہے انسان تو بہت زیادہ معاملات میں انسان کا اپنی ذات پر اختیار نہیں رہتا ہے، اور پھر وہ قدم قدم پر غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں انسان سے۔ تو لہٰذا ان غلطیوں پر انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں تو گناہوں کا پتلا ہوں، مجھ سے مطلب قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، تو معاف فرمانے والی تیری ذات ہے، تو لہٰذا مجھے تو ہی معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ چیز اس میں بیان کی ہے۔ جیسے کہا نا کہ دراصل دنیا کی کامیابی یہ نہیں کہ آدمی دنیا میں کامیاب ہو جائے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے۔ انسان دنیا میں آ کر اپنے مقصد تخلیق سے بھٹک جاتا ہے اور قدم قدم پر پھر انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور اگر ایسے میں وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے تو پھر کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہذا بیٹا یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو انسان کے لیے، یعنی اپنی امت کے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ اپنی مخلوق کے لیے ایک جو سب سے بڑا کہہ لیں کہ ایک موقع جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، اور وہ ہے معافی کا، تو اسی میں انسان کی کامیابی۔ اگر انسان کے پاس یہ موقع نہ ہوتا تو پھر انسان شاید ہی دنیا میں کوئی انسان بچ پاتے۔ تو اس کے لیے اشعار ہیں، 5ویں شعر کے لیے جو اشعار ہیں وہ یہ ہیں کہ تیرے کرم کے معاملے کو تیرے کرم پہ چھوڑتا ہوں، تیرے کرم کے معاملے کو تیرے کرم ہی پہ چھوڑتا ہوں، میری خطائیں شمار کر لے، میری سزا کا حساب کر دے۔ دوسرا شعر ہے حوالے کا، حالات کی گردش سے بھلا کون بچا ہے، حالات کی گردش سے بھلا کون بچا ہے، وہ شخص جسے حوصلہ اللہ نے دیا ہے۔ ایک اور شعر ہے، تیسرا شعر ہے، بات بگڑی ہوئی بناتا ہے، ناؤ ڈوبی ہوئی تراتا ہے۔ اب ہم چھٹے شعر کی طرف چلتے ہیں جو ہماری نظم حمد کا شعر ہے۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ تو بیٹا یہاں پہ اس شعر میں شاعر نے جو ایک حقیقت بیان کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں جو اپنا آخری حج ادا فرمایا تھا، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے پھر کیا فرمایا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کرتی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند فرمایا۔ تو
اب دیکھو یہ ایک یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں سے یہ فرمایا کہ یعنی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا، یعنی کہ لوگوں کو اکٹھا فرمایا اس پہاڑ پر، ایک پہاڑی پر، اور اس کے بعد پھر آپ نے یعنی ان تمام لوگوں سے پہاڑی پر نہیں، مطلب خطبہ حجۃ الوداع میں جب آپ تمام لوگوں کو جب آپ نے اکٹھا فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، اور پھر آپ نے یعنی کہ لوگوں سے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ لوگوں گواہ رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، آسمان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ یعنی 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ تو اور پھر یعنی جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور ان سے پوچھا کہ اے لوگوں کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا؟ یعنی 3 بار پوچھنے پر تمام حاضرین یعنی یک زبان ہو کر بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں پہنچا دیا، نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنی انگشت مبارک کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، یعنی 3 مرتبہ آپ فرماتے ہیں، اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ نے مطلب یہ فرمایا کہ میں نے آپ کا دین یعنی ان لوگوں تک پہنچا دیا، آپ کا جو ایک مقصد تھا، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، وہ مقصد میں نے ان لوگوں تک پورا فرما دیا ہے۔ تو بیٹا آج دنیا میں کوئی بھی بندہ یا شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یا دنیا میں کوئی بھی بندہ یعنی آخرت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا لوگ کہ اللہ تعالیٰ تیرا پیغام تو ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے، اگر پہنچتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی کہ یعنی کفر کی حالت میں نہ ہوتے بلکہ ہم اسلام قبول کر لیتے۔ تو لہٰذا بیٹا اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پھر اس پیغام کو رہتی دنیا تک مکمل فرما دیا ہے، بلکہ یہ ذمہ داری اپنی وقت کے جو علماء حضرات ہیں ان کے ذمہ لگائی۔ یعنی پہلے تو انبیاء کرام مختلف ادوار میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بلکہ ہر امت میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں سے ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، پیغمبر ہے، یعنی ہر قوم کے لیے رسول بھیجا ہے۔ تو اب وہ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی ان لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے یعنی تمام جتنے بھی رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی پہچان کروانا تھا کہ یعنی جب دنیا میں انسان بھٹک جاتے تھے تو ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کو اس کائنات میں بھیجتے تھے جو ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے تبلیغ کرتے تھے، اور یہ تبلیغ کا جو سلسلہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ تو آپ نے پھر لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے پھر مطلب اس کام شروع کیا۔ تو جیسے یہ آپ کا مقصد عظیم تھا، جیسے ہی کوئی نیا دین آتا ہے یا نئی کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو لوگ اس کی مخالفت میں زیادہ اتر آتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بھرپور مخالفت کی گئی، لیکن اس مخالفت کے باوجود بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو رہتی دنیا تک پہنچایا ہے، لوگوں تک پھیلایا ہے اور اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بیٹا اس کے لیے حوالہ جات جو ہیں وہ لکھ لیں۔ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ دوسرا شعر ہے، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے، رہے اس سے محروم آپ بھی نہ خاکی، رہے اس سے محروم آپ بھی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ اب ہم آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں جس میں شاعر نے بیان کیا ہے، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ یعنی اس میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں مخالفت پر اتر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلا کے ہی رہے ہیں۔ بیٹا اس میں دیکھیں کہ جو قرآن مجید کی صورت صفا ہے، اس کی آیت نمبر 8 میں سے یہ بات بیان کی گئی ہے، یعنی آیت کا ترجمہ یعنی اس شعر میں بیان کیا گیا ہے، وہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بھجا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ یعنی جیسے ہے نا کہ وہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بھجا دیں، لیکن خدا کو یہی منظور ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، اگرچہ کفار سے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ بیٹا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے یعنی حالات دیکھے عرب کے، تو آپ بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے عرب کے حالات کو دیکھ کر، جو لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ یعنی ایک ایسے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو کائنات میں سب سے کہہ لیں کہ ایسا علاقہ تھا جہاں پہ عیب ہی عیب تھی، برائیاں ہی برائیاں تھیں، یعنی نیکوکار لوگ دیکھنے سے ڈھونڈنے سے بھی شاید کوئی نہ ملتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں مبعوث فرمایا گیا۔ جب آپ کو مبعوث فرمایا گیا تو پھر آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور پھر جب ان کے آپ حالات دیکھتے تو آپ پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پہ جا کے بڑے غمگین ہوتے، پریشان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ آپ پہ اپنا کرم فرمایا، اپنی وحی نازل فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے تبلیغ کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ تو یہ سلسلہ پھر اسی طرح جاری رہا۔ تو اس سلسلے کے حوالے سے ایسے نا کہ پہلے تو لوگوں کو چوری چھپے جو اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی گئی، اسلام کے بارے میں بتایا گیا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آ جاتا ہے کہ کھلم کھلا ان لوگوں کو میری تبلیغ کی جائے، تو پھر آپ اپنے قریش خاندان کو ایک کوہ پر لے جاتے ہیں، پہاڑی پر لے جاتے ہیں، آپ اونچی جگہ پر جلوہ فروز ہو جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر کھڑے جاتے ہیں، ان لوگوں کو ڈھلوان پر کھڑا کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں سے فرماتے ہیں کہ کیا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کو سچ تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہم اس بات کو سچ مانتے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا ہے۔ واقعی وہ لوگ جو ہے نا ہم پر کوئی ایسا لشکر حملہ کرنے والا ہوگا، بلکہ ان میں سے ایک بندہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر یہ فرماتا ہے کہ میرا تو آپ پر اتنا اعتقاد ہے کہ آپ اتنے سچے ہیں، آپ اتنے صادق ہیں کہ آپ اس لشکر کو خود دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر آپ لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وحدہ لا شریک ہے، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ ہمارے خدا نہیں ہیں، پھر ان لوگوں نے یعنی اس بات کا انکار کیا کہ ہم کیسے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ تو پھر وہ لوگ جو تھے یہاں پہ جو ہم نے ایک اپنا اصل پوائنٹ لینا تھا کہ وہ لوگ پھر آپ کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، یعنی طرح طرح سے وہ آپ لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں، دکھ تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیب ابی طالب کا وہ واقعہ دیکھیں کہ 3 سال تک آپ اور آپ کا خاندان، آپ کے جو جتنے صحاب تھے وہ 3 سال تک کس قدر دکھ اور تکلیفوں، بھوک اور پیاس میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ وہ درختوں کی چھالیں اور درختوں کی جڑیں تک ابال کر گزر اوقات کرتے ہیں۔ یعنی طیف والا وہ واقعہ ہے کہ آپ جب ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو بیٹا ایسے بہت سارے واقعات ہیں، یعنی انہوں نے ایسے بھی ان کے قبائل تھے جو ایک دیوار کے اوپر پتھر رکھ دیا انہوں نے، اور یہ انہوں نے سوچا کہ جب جیسے ہی صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے نکلیں گے تو ہم یہ پتھر آپ کے اوپر گرا دیں گے، یہ نہ تو ہم پہ الزام آئے گا نہ کچھ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ کو ہر معاملے میں ہر جگہ پہ بچایا ہے، یعنی انہوں نے پھر جنگیں بھی کی، غزوات بھی ہوئے، لیکن ان تمام غزوات میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اپنے معاملات کو مکمل کر کے اس جہاں سے
جلوہ فروز ہوئے ہیں، یعنی مکمل فرمایا آپ نے تمام معاملات کو۔ یعنی انہوں نے تو بہت کی، مشرکین نے تو بڑی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کو نعوذ باللہ استغفر اللہ گزن پہنچانے کی، دکھ اور تکلیف پہنچانے کی، آپ کو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی، جیسے جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ کے گلے میں اوجری ڈال دی جاتی، یا آپ کو اور بھی دکھ اور تکلیفیں پہنچائی جاتی، یعنی طرح طرح سے آپ پر ظلم و ستم کیے جاتے، لیکن آپ نے تمام ظلم کے بدلے میں جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا ہے، بلکہ آپ نے جو ان کے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے، بلکہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اس یعنی کہ اپنے اس کام کو، یا یہ کہہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ کام لگایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکرو ہوئے، اور پھر آپ نے اس پیغام کو رہتی دنیا تک پھیلا دیا ہے۔ کفار نے تو بڑی کوششیں کی، ان لوگوں نے تو بڑا یعنی کہ چاہا کہ یہ ہم ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید ان کی منشا تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں ناکام ہوں، لیکن خدا کی یہ منشا نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب فرمایا۔ اس کے لیے حوالہ جات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، فضا پر ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سلام ان پر جو امن و آتشی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امن و آتشی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ تو بیٹا یہ آپ کی مکمل نظم جو آپ نے تیار کرنی ہے، اس کا خلاصہ اور اس کی تشریح، 2 سوال اس میں سے بننے ہیں، یہ دونوں کل آپ لوگوں نے پھر تیار کرنے ہیں، اور اگر آپ دونوں تیار کر لیں گے تو پھر آپ لوگ اچھے نمبر لے جائیں گے نظم میں۔ اللہ حافظ۔